وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. یہاں قبل کے الفاظ ہے، بعد کے نہیں. کیوں کہ بعد میں نبی کوئی نہیں تو بعد کے الفاظ کیسے آتے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ عظمت ختم نبوت بیان کر رہی ہے. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. شان ختم نبوت بیان ہو رہی ہے. ما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل. حضور سے پہلے انبیاء کی جماعت گزر چکی ہے، لیکن ہمارے آقا محمد اللہ کے رسول ہیں. قیامت تک نبوت و رسالت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ان کی شان نبوت پہ بے حد درود، شان ختم رسالت پہ لاکھوں سلام. میں حضور جامی جی کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو، آپ کے برادران کو اور انجمن مہریہ نصیریہ کے تمام تیاروں کو ہدیہ تبریک مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ دعوت خطاب دے رہا ہوں استاذ العلماء مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد اشفاق سعیدی صاحب آپ کی خدمت میں ملتمس ہو رہا ہوں. آپ اسٹیج پر تشریف فرما ہوں. اس دربار عالیہ غوثیہ مہریہ کی جانی پہچانی شخصیت ہے. حضور نصیر ملت رضی اللہ تعالی عنہ کے منظور نظر ہیں. آپ سب حضرت قبلہ مفتی صاحب سے پیار کرتے ہیں. میں چاہوں گا اس پیار کا اظہار نعرے کے جواب میں ظاہر ہو. نعرہ تکبیر. اور مجھے حیرت ہو رہی ہے زیادہ پیار کرنے والے ادھر بیٹھے اور یہ سب خاموش ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نعرہ حیدری کا جواب سید امتیاز شاہ صاحب کو ذہن میں رکھ کے جواب دیا ہے. نعرہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المشرفين وأهل بيته وعترته وذريته المباركين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. مقتدر محتشم سادات کرام، علماء عظام، اہل نسبت و عقیدت و محبت، حاضرین و سامعین، آپ قبل علماء کرام سے، محققین سے، ان کے اسلوب اور ان کے انداز میں اس کانفرنس کا مقصد انعقاد اور اس کو غرض و غایت بہت خوبصورت انداز میں سماعت فرما چکے ہیں. کیونکہ وقت کی قلت ہے، مہمان شخصیات کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، اور میری حیثیت تو یہاں اس آستانہ
عالیہ آستان عرش نشان کے ایک نوکر اور خاکروب کی ہے، اسی لیے میں مختصر وقت میں صرف 2 گزارشات عرض کروں گا۔ آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے منصب بشارت و نظارت، یعنی آپ کے بشیر و نذیر ہونے کا اعلان فرمایا۔ جتنے انبیاء و مرسلین علیہ السلام تشریف لائے، ان سب نے اپنے امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی رضا، انعام، دیدار اور کرم نوازی کی بشارت سے بھی نوازا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور گرفت سے ڈرایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام بھی اسی منصب پر فائز ہو کر تشریف لائے۔ وہ انبیاء اور مرسلین اپنی اپنی امتوں کے لیے بشیر و نذیر ہوا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے بشیر و نذیر ہونے میں خصوصیت یہ ہے، جس میں عقیدہ ختم نبوت کی دلیل اور بیان بھی ہے، کہ آپ کا یہ بشیر و نذیر ہونے کا جو منصب ہے، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے، نہ صرف آپ تمام عرب کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی آئے یا اس نبی کے آنے کو جائز رکھا جائے، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ بشیر و نذیر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر وہ بشیر و نذیر نہ ہو تو پھر یہ نبوت اور رسالت کے منصب کی ذمہ داریوں اور مقصد سے لا تعلقی ہے۔ اگر وہ بشیر و نذیر ہو تو پھر حضور علیہ السلام کا جو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا کی خصوصیت اور اعزاز ہے، قرآن کے اعلان کے روح سے پھر یہ کہاں جائے گا؟ اسی لیے اس آیت سے ہمارے تمام ان صدیوں پر محیط جو مفسرین کی ایک وقی جماعت ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر استدلال فرمایا کہ حضور علیہ السلام ایسے بشیر و نذیر ہیں کہ اب ان کے بعد اور کسی بشیر و نذیر کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ مستقل نبوت کا دعوے دار ہو، نئی شریعت لے کر آنے کا دعوے دار ہو، یا حضور علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہو کر آنے کا دعوے دار ہو، اور کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے سوائے اس ہستی کے کہ جو مبلغ دین مصطفیٰ بن کے اس دنیا میں تشریف لائے گی، اس وقت اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں فرمائے گی، بلکہ قرآن مجید کی تعلیم اور شریعت محمدیہ کی نفاذ کرے گی۔ وہ اس وقت نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے کے بجائے امت محمدیہ کے ایک مبلغ ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسری بات جو میں نے اختصار میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے، اس پر 1400 صدیوں میں، 1400 سالوں میں جب بھی کوئی جھوٹی نبوت کا دعوے دار آیا، اس کی سرکوبی کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے شخصیات میدان میں آئیں۔ اور یہ جو 14ویں صدی میں نمودار ہوا، جس نے قصر ختم نبوت میں نقب زنی کی کوشش کی، اور جس نے نبوت اور رسالت کا دعوے دار بننے کی کوشش کی، اس کے مقابلے میں بھی بہت سی شخصیات نے کام کیا ہے، کر رہے ہیں، لیکن میں صرف 2 باتیں عرض کر رہا ہوں یہاں کہ حضور قبلہ عالم تاجدار گولڑا معمور من الرسول سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس کے خلاف جو کام کیا ہے اور آپ نے اس کا قلع قمع کیا اور اس کو تباہ و برباد کیا، تو اس میں آپ کی یہ خصوصیت جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ کی حکومت تھی، اس کے سائے میں، اس کی چھاؤں میں اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے بھی وہ شخصیت چاہیے تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
مکمل تائید حاصل ہو، اور وہ شخصیت یقیناً سرکار مہر علی لجپال کی تھی کہ جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معمور اور متعین فرمایا، اور وہ میدان میں آ کر انہوں نے وہ کام کیا کہ جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اور اگلی بات جو ہے جس پہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ گولڈن شریف کا جو آستانہ ہے اور یہ جو اولاد سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو دین اسلام کی دین متین کی خدمت اور خصوصاً تحفظ ختم نبوت کا جو مشن ہے، ان کو ورثے میں عطا ہوا ہے، ان کو ورثے میں عطا ہوا ہے۔ جب اس مقدس خانوادے میں کوئی نو مولود اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، اذان اور اقامت تو کانوں میں یقیناً کہی جاتی ہے، لیکن یہ بات بھی وضوح سے کہی جا سکتی ہے کہ ان کو جب قصیدہ غوثیہ شریف کی لوری دی جاتی ہے تو ان کے کانوں میں، ان کی سماعتوں میں تحفظ ختم نبوت کا جو مشن کا سبق ہے وہ بھی ضرور ان کے کانوں میں لوری کے طور پر دیا جاتا ہے۔ لہذا بعد صبا کو طرز قیام سیکھنے کا مشورہ دینے والے اور ان کو اس کام کے حوالے سے یاد دہانی کروانے والے مہربان یعنی مقدس نفوس قدسیہ سے کچھ اس انداز میں سوال کرنے والے احباب کہ وہ تو آباد ہے تمہارے مگر تم کیا ہو، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آ کے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے باہوش کانوں سے سنیں کہ جس مشن کو تاجدار ختم نبوت کے حکم سے حضور کی عالم سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا تھا، کس شان سے، کس عزت سے، کس وقار سے، کس غیرت سے اور کس خودداری سے وہ مشن آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ جو ختم نبوت کا مشن ہے، یہاں میں تفصیلاً ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اہل محبت کے لیے کہ جس طرح حضور نصیر ملت، تاجدار رولا، وارث تعلیمات غوث جلی، وارث علوم مہر علی، حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حق کوئی بے باکی غیرت اور جرت کے حوالے سے جس طرح یہ فرمایا تھا نا کہ حسینیت میرا ورثہ بھی ہے، عقیدہ بھی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا اور آپ کے ذہن میں ہوگی، یہاں حسینیت کا دریا بھی چل رہا ہے اور یہاں حسنیت کا دریا بھی موجیں مار رہا ہے۔ حسینیت کا دریا بھی چل رہا ہے، حسنیت کا دریا بھی موجیں مار رہا ہے۔ اگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فیضان کے تناظر میں اگر مسلمانوں کے خون کو بہنے سے بچانے کے لیے یا مسلمانوں کی اہل ایمان کی سالمیت کے لیے اگر کہیں ان کو باوقار سلوک کی طرف ہاتھ بڑھانا پڑے تو وہ حسنیت کے مزاج کی عکاسی ہوتی ہے، اور جب کبھی باطل کے سامنے ڈٹ کے اپنا تن من دھن داؤ پہ لگا کے اگر میدان عمل میں آنا پڑے تو یہ حسینیت کے مزاج کی ترجمانی ہوگی۔ یہاں حسنیت کا خیر بھی ہے، حسینیت کا بھی۔ حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا حسینیت ورثہ بھی ہے، عقیدہ بھی۔ مجھے نصیب ہوئی عرض ہنر کی آزادی، جنہیں نصیب ہوئی تن سے سر کی آزادی، کنیز بن کے رہی ان کے گھر کی آزادی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔